اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین آمین۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ، ٹائم، سیکنڈز تک اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہے اس کی تقدیر میں، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے 60 سال، لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر 70 سال کر دے گا، وہ بھی لکھا ہوگا، وہ 70 ہی ڈیفائن ہوئی ہے، وہ 60 کا 70 بننے کے بعد جو 70 ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی فیصلے ہیں۔ قرآن حکیم بالکل واضح ہے، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ احد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھینچے چلے جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف، یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے۔ پھر سورہ نساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے جائے گی، وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے۔ سورہ لقمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے نا کہ 5 علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں ایک ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی، ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے، جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچ دی تھی بدر کے میدان میں، یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں امیہ ابن خلف کی ہوگی۔ سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا، وہاں آپ کو لاشیں پڑی ہوئی نظر بھی آئیں گی، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو، تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس نے مرنا تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے، سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی۔ لہٰذا یہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قرآن میں ہے قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے، انسانیت 2 چیزوں میں چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال۔ اگر یہ 2 چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا، گوروں کا